ماشاءاللہ یار برعظمت شہزادی زہرا باواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سخاوت ہے حسین ابن علی کے بلّہ جام کوثر کا دیا رہنے کو جنات دے دی کو شبیر نے۔ گرامی آپ حاضرین سامعین کی مشکلات و پریشانی دوری کے لیے، بانی الملس کی مشکلات و پریشانی دوری کے لیے، آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے، جنت البقیع تعمیر کے لیے، امام زمانہ کے جز ظہور کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
محبوب کے حبیب ہے قرآن و اہل بیت حق اہل بیت کا خدا کے کتاب پہ حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پہ لاکھوں درود آلے رسالت ماب پہ ہر دور نقیب ہے. فاتحہ. جس تم سنی امام ہم نے ہو رہا. حضرت گرامی حضرت حر کے حال پر نصری کے چندن پیشمت کریں گے. حضرت گرامی ایک بار آپ سے درخواست ہے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی جلد صحتیابی کے لیے، جنت البقیع تعمیر کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے بہت بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس دن سنی امام امم نے صدائے ارے جس دن سنی امام امم نے صدائے ارے سینے پہ ہاتھ مارے کہ چلائے ہائے ارے رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے ارے فرش عزا حرم نے بچھائے برائے ارے کھینچی جو شہن آہا دل بے قرار کے ارے نکلے تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے ارے دوڑے ادھر سے رن کے طرف سید آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم ارے آواز دی نبی نے کے حر کو لیے ہے ارے جس وقت پہنچ شاہ تو وہ توڑتا تھا ارے سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے ارے مہماں سے اپنے دوڑے کہ حضرت لپٹ گئے ارے زانوں پہ رکھ لیا سر حر اور یہ کہا ارے بھائی حسین آیا
میں ذرا ارے آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ باوفا ارے مولا ہزار جانے سے میں آپ پر فدا ارے جن کے لیے زمین پاملک سے جھکاتے ہیں ارے وہ لوگ خلص سے میرے لینے کو آتے ہیں ارے زانوں پہ سر ہے آپ کہ یا شاہ بیرو پر ارے محبوب کبریا ہے ادھر شیر حق ادھر ارے ہے کون یہ معظمہ پہلو میں نوحہ گئے ارے شے نے کہا کہ روتے ہے اماں برہنا سے تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے ارے ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے ارے یہ سنے کہ غیر ہوگا یا اس دنجری کا زانو وے شاہدی پہ کیا ہوئے نے خیمے کے در پہ لاش کو لایا علی کا ارے سب بیویوں نے کھول دیے اپنے سر کے پاس زینب یوں روئی شے کے فدائی کے واسطے ارے جیسے بہن تڑپتے ہے بھائی کے واسطے ارے زینب یوں روئی شے کے فدائی کے واسطے ارے جیسے بہن تڑپتے ہے بھائی کے واسطے جس دم سنی ماں میں جزاکم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین
لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، گفتگو کا پہلا حصہ جو قرآن مجید کے اس مختصر سے سورہ مبارکہ والعصر کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. کل اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر یہاں سے گفتگو قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت سے متعلق پیش کی جا رہی تھی. سورہ مبارکہ والعصر جو قرآن مجید کا ایک ایسا مختصر سا سورہ ہے، کل بھی میں نے اس بات کو پیش کیا تھا اور اس سے پہلے کی گفتگو میں بھی کہ اگر قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ نکالا جائے تو اگر وہ خلاصہ قرآن مجید کے ہی زبان میں کسی سورے کے اندر آپ کو نظر آ سکتا ہے تو سورہ مبارکہ والعصر ہے. کہ کل کا کل قرآن مجید کا پیغام کہ جو انسان کی اعتقادی زندگی کا حصہ ہے، شاید وہ افراد کے جو قرآن مجید کا ایک مطالعہ کا حصہ ہے، جو کل گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہماری زندگی تو قرآن مجید کے اس ابتدائی حصے ہی سے مفقود ہے کہ ہم مطالعہ کرنے کی حد تک بھی قرآن مجید سے متصل اور قرآن مجید سے مرتبط نہیں، کہ کم سے کم اتنا ہی سمجھتے ہو کہ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ دو روایت، جس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین اگر نبی کی امت ہے اور نبی جو مخلوقات الہی میں سب سے بہترین ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ بہتری کا معیار کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنے لباس کے معاملے میں، اپنے کھانے کے معاملے میں، اپنی ایجوکیشن کے معاملے میں، اپنی رہائش کے معاملے میں، اپنی زندگی میں بہت سارے اعتبارات سے بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں. مگر عزیزان محترم، اگر واقعاً انسان مسلمان ہے تو اپنی ہر چیز میں جو بہترین کا معیار جاننا چاہتا ہے وہ رسول کے کلام میں تلاش کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم مانتے کسی اور کو ہے اور پیچھے کسی اور کے چلتے ہیں. میں اس کو تھوڑے سے الفاظ سے مزید تبدیل کروں، ہم کہتے کچھ اور ہے کہ مانتے کسی اور کو ہے، مگر اپنی زندگی کے عمل میں کسی اور کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو کل ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ہماری زندگی کا آئیڈیل کون ہے، ہماری زندگی کا ہیرو کون ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کا کلام یہ بتاتے ہوئے نظر آئے. بعض اوقات کلام کچھ اور ہوتا ہے، رفتار و عمل کچھ اور ہوتا ہے. انسان کا کلام بہت سی مرتبہ کچھ اور کہتے ہوئے نظر آتا ہے مجبوریوں کی وجہ سے. کبھی گھر کی مجبوری ہے چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، کبھی خاندان کی مجبوری ہے کہ آل محمد سے تعلق رکھنے والے خاندان میں پیدا ہوا ہے. لیکن جب عمل کی منزل میں آتا ہے تو جب انسان، آپ عام طور پہ نماز میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی زبان کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، ذہن کچھ اور جگہ ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ عملی طور پر کسی اور چیز کو چاہتے ہیں اور زبانی طور پر مجبور ہے کسی اور چیز کے کہنے پر. یہ بالکل اس طوطے کی طرح کہ جسے سکھا دیا جاتا ہے تو سیکھنے کی حد تک مجبور ہوتا ہے کہ وہی کہے جو آپ نے سکھایا ہے، مگر جب حقیقی طور پر مشکل کا وقت آتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھول کر اپنی حقیقت کی طرف پلٹ جاتا ہے. ہماری زندگیاں بھی ایسی ہے، رٹے ہوئے کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور چاہتے ہیں. رٹے ہوئے کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب بات ہے کہ شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی ہے جو منازل آخرہ کے نام سے، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا. اصل اس کا نام ہے منازل آخرہ، مگر آسان زبان میں اس کا ایک اور ترجمے کے اعتبار سے عنوان رکھا گیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہاں وہ پیغمبر اکرم ایک شخص کی یہ روایت نقل کرتے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا میں سفر میں تھا، صحرا میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا. میں خوف زدہ ہو گیا، دوڑ گیا وہاں سے.
پیغمبر کی خدمت میں آیا. یہ کون سا شخص تھا؟ پیغمبر نے کہا جب یہ مر رہا تھا تو اپنے اونٹ کی تلاش میں تھا. اس کا کل عقیدہ اور عمل یہ تھا کہ یہ اپنی زندگی میں اونٹ کو چاہتا تھا. بس جب مرا تو یہ کہتا ہوا گیا، قیامت کے دن محشور ہوگا تو یہی کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. عزیزان محترم، ایسا نہ ہو. اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مرنے کی قریب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے. جب سکرات کا وقت آئے گا تو جو کچھ بیت رہی ہے انسان پر وہ آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ یا روایات میں نظر آئے گا یا احادیث کے اندر نظر آئے گا. وہ یہی ہے کہ جب ہماری موت کا وقت قریب آتا ہے تو جس چیز سے آپ کو شدت سے محبت ہوتی ہے، شیطان اسی کو اپنے سامنے لا کر اسے ضائع کرتے ہوئے دکھاتا ہے. اور آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، انسان کی آنکھیں اور انسان کے انداز کہہ رہے ہوتے، مگر انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا اڑوس پڑوس میں بیٹھا ہوا فرد. مگر اس وقت وہ شیطان سے مخاطب ہوتا ہے کہ مت توڑ، مت لے کر جا اس کو، مت ضائع کر اس کو، تو جو بولے گا میں کرنے کو تیار ہوں. بس وہ اس وقت وہ بلوا دیتا ہے جو بلوانا چاہتا ہے اور انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے. خدا نہ کرے کہ انسان کے ساتھ یہی کیفیت ہو اور زندگی بھر جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے بس وہ اہل بیت سے یہ کہے کہ اس وقت جب زبانوں کو تالا لگ جایا کرتا ہے اس وقت ہماری مدد کے لیے امام حسین علیہ السلام مولا کائنات آ جائے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ بات کہی 8ویں امام نے، جو میں نے آپ کے سامنے ریان ابن شبیب کی روایت پیش کی کہ ریان سے امام نے کہا کہ دیکھو یفرحون لفرح آل محمد، اپنی زندگی میں بس یہی کہو کہ تمہاری خوشی آل محمد کی خوشی کے ساتھ ہو. جب تم اپنی زندگی کو اس انداز سے سیلیبریٹ کرو گے کہ تمہاری کوئی خوشی نہیں ہوگی مگر وہاں پر جا آل محمد کی ہو، تمہارا کوئی غم نہیں ہوگا جو غم سوائے آل محمد کے ہو، تو تمہاری زندگی پھر اسی تہذیب کے مطابق گزر جائے گی کہ جب تم مرو گے تب بھی تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ میں آل محمد کی زیارت کرتے ہوئے مروں. لیکن اگر زندگی کسی اور خواہشات کے پیچھے چلی ہے، زندگی کسی اور احساس کمتریوں کے پیچھے گزری ہے، تو عزیزان محترم یاد کریں کہ یہی احساس کمتری اور یہی انسان کی لالچ آخری وقت کے اندر شیطان کے لیے آسانی فراہم کرتے ہوئے نظر آئے گی. بس عزیزو، گفتگو دوبارہ وہاں لے کر چلے کہ سورہ مبارکہ والعصر جو قرآن مجید کے کل پیغام کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن مجید کا کل پیغام کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا جو قرآن مجید کی قرأت کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں جاتا ہے کہ سمجھے تو صحیح کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے. جب ہماری زبان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر کسی اور زبان کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو ایک اٹیچمنٹ ظاہر کرنے کے لیے ثواب کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، طہارتوں کے ساتھ قریب لایا گیا کہ پھر اگلا مرحلہ یہ آئے کہ آپ اس بات کی جانب توجہ دیں کہ یہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خالق سے بات کریں تو آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ خالق آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھیں. غور کیجئے گا عزیزان محترم، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ خالق سے بات کریں تو آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ خالق آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے. اب خالق آپ سے بات کیا کر رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے. ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو ترجمے سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ تفسیر کی طرف جائیں گے. بس عزیزان محترم، تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے چہرے کو کھول دینا، واضح کر دینا کہ وہ بات جو نہ سمجھ میں آ رہی ہو اب وہ کھلم کھلا توضیح کے ساتھ سمجھ میں آئے. تو اگر انسان دیکھے کہ قرآن مجید کے اندر ایک تفریق ہے، ایک دو حصوں میں تقسیم ہے. وہ ایک تقسیم ہے کہ قرآن کے کچھ سورے مکی ہے اور کچھ سورے مدنی ہے. مکی اور مدنی ہونے کا معیار کیا ہے؟ جو مکے میں نازل ہے وہ مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہے مدنی ہے. تو آئے گدی تو نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی، وہ تو جوفا کے میدان میں صحرا کے لیے نازل ہوئی. پھر اسے کس جگہ پہ جا کر فٹ کریں گے؟ مکی اور مدنی تفریق کے لیے مفسرین نے جو ایک انداز رکھا ہے کہ اس کے پیچھے وہ پیغامات ہیں جو پیغام اسے مکی و مدنی بنا رہے ہیں. کہ وہ پیغام کیا ہے؟ کہ مکے کا پیغام تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور یہ بہت مشہور ہے، پیغمبر کی سیرت میں آپ کو جملہ ملے گا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ. اچھا کیا نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا؟ اتنے سستے وہ نجات پا گئے. انہیں حج نہیں کرنا، انہیں زکوٰۃ نہیں دینی، انہوں نے خمس نہیں دیا، ان کے پاس پردے کا حکم نہیں تھا، شراب کی حرمت کا حکم نہیں تھا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور نجات پا گئے. عزیزان محترم، خدا سے دعا کرے اور شکر ادا کرے کہ آپ اس دور میں نہیں تھے کہ جس دور میں لا الہ الا اللہ کہنا آج کے دین پر عمل کرنے سے آسان تھا. وہ جو بلال نے اپنے سینے پر پتھروں کو باندھ کر توڑتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا ہے
قسم خدا کی اس دور میں وہ نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہ لا الہ الا اللہ کہنا مشکل تھا. وہ جو بلال کی گردن میں رسی باندھ کے بچوں کے ہاتھ میں دی جاتی تھی اور وہ مکے کی گلیوں میں مختلف سمت کھینچا کرتے تھے. آپ ایک نماز ایسی نہیں پڑھ سکتے کہ جس میں آپ کا بچہ بار بار آگے پیچھے آتا ہے اور آپ پریشان ہو جایا کرتے اور کبھی اسے ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا کرتے. اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا آپ سے. عزیزان محترم اس بلال نے اس کو برداشت کیا. صہیب رومی نے اپنے سر پر گرم لوہے کے تازیانوں کو برداشت کیا مگر وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہتے رہے. وہ عمار یاسر جو کلمہ اپنے گھر میں منتقل کرنے گئے تو والدین پر اس قدر تشدد ہوا کہ آج بھی وہ شبیکہ کا میدان اس بات کا گواہ ہے کہ جہاں پر عرب اپنی زندہ بچوں کو دفن کر دیا کرتے تھے وہ مسجد الحرام کے بالکل دروازے کے سامنے جہاں عمار یاسر کے والد یاسر اور سمیہ کی قبریں موجود ہیں. آسان نہیں تھا اس دور میں. یہ کلمہ کہہ دینے کا مطلب پورے مشرکین مکہ سے اعلان جنگ کرنا تھا. عزیزان محترم تو یہ تھا اس دور کا کل کا کل مکے کی 13 سالہ زندگی اپنے عقیدے کی پہچان تھی کہ انسان یہ پہچانے کہ اسے پیدا کس نے کیا ہے, اسے پلٹ کے کہاں جانا ہے. اور ان پیغامات کو لے دینے والا وہ نبی مرسل ہے کہ جن کی تعلیمات کی بنا پر جھوٹے خداؤں سے وہ الگ ہوا, سچے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا اور قیامت میں اسی عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ کل پیغام تھا مکے کی زندگی کا. اب جو قرآن مجید کا سورہ توحید کے پیغام کو بتائے گا, رسالت کے پیغام کو بتائے گا, قیامت کے عقیدے کی وضاحت کرے گا, عدالت اور امامت کے عقیدے کی توضیح کرے گا, وہ تمام سورے مکی رکھے گئے. اور اس کے علاوہ اب وہ تمام کے تمام پیغامات کہ جب پیغمبر مدینے آ گئے تو نماز کا حکم ہوا, روزے کا حکم آیا, زکوٰۃ کا حکم آیا, پردے کا حکم آیا, شراب کی حرمت کا حکم آیا. جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو اس سے پہلے مسلمان شراب پیتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ جہاں پر داستان کربلا کی وضاحت کے لیے تاریخی حوالے پیش کیے جا رہے, وہ عرض کیا کہ مکے میں بھی ایسے پاکیزہ خاندان کے لوگ موجود تھے جو قبل اسلام بھی شراب سے نفرت کرتے تھے اور انہوں نے مکے کے نظام میں بھی شراب سے نفرت کو رکھا ہوا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسی مکے میں بت پرستی ہو رہی تھی, اسی مکے میں بدکاری ہو رہی تھی, اسی مکے میں اتنے شراب پینے والے تھے, انہی مسلمانوں میں اتنے شراب پینے والے تھے کہ جب پیغمبر نے باقاعدہ شراب کی حرمت کا حکم دیا, آج بھی وہ مسجد جسے گرا دیا گیا ہے, بہت ساری ایسی نشانیاں جو کہ اہل بیت کی نہیں تھی مگر تاریخ میں کچھ واقعات کو یاد دلاتی تھی کہ جنہیں یاد دلا کر آج کی بھی اخلاقی کمزوریاں پریشان ہو جایا کرتی ہے, اس مسجد کو گرا دیا گیا کہ جس مسجد کا نام مسجد فضیق تھا. مسجد فضیق جو اوائلیوں کے علاقے میں آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں. کون سی مسجد ہے کہ جب پیغمبر نے اسلام کا حکم پہنچایا کہ آج سے شراب کو حرام کر دیا گیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی, مگر کچھ شراب کے رسیہ ایسے بھی تھے جو برداشت نہ کر سکے اور جا کر مدینے سے باہر اس علاقے میں مل کر شراب پی رہے تھے. اچھا کچھ گناہی نعوذ باللہ ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی طور پہ انجام دینے میں انسان کو مزہ نہیں آتا, وہ اجتماعی طور پر ہی کیے جاتے, چاہے وہ اجتماع ایک کے ساتھ ایک جمع ہو کر کرے. آج بھی سگریٹ پینے والے آپ کو ایسے ملیں گے, وہ چاہے اکیلے کتنی بھی پی لیں, اخلاقی طور پہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. تبھی تو باپ پیتا ہے اپنی اولاد سے چھپ کر, اور اگر دادا گھر میں موجود ہو تو ایک زمانے میں رواج تھا, آج تو بیٹا ہو سکتا ہے کہ پوتا اور دادا دونوں ایک دوسرے کے سامنے پیتے ہو, مگر ایک زمانے میں اخلاقیات تھی یہ کہ اگر باپ بھی پینا چاہتا ہے اور گھر میں اس کا باپ یعنی بچے کا دادا موجود ہے تو وہ گھر میں نہیں پیا کرتا تھا, کیونکہ یہ باپ کے احترام کی مخالفت ہے کہ ایسی چیز کے جو معاشرے میں اچھی نہیں ہے, لہذا بہت سارے لوگ آج بھی ایسے. اچھا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے مگر کم سے کم حیا کا پردہ آج بھی موجود ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو نعوذ باللہ ممبر کے شان بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ٹی وی پہ دیکھنی جو نامناسب ہے تو کہتا ہے میں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھوں گا. مگر آج زمانے کی ثقافتیں بدل چکی. وہ جو پیغمبر کا قول تھا, جو پیغمبر نے فرمایا تھا ویل لاولاد آخر الزمان, مستدرک الوسائل کی روایت ہے, وسائل الشیعہ کا وہ حصہ جو الگ سے چھپا ہے اس کا نام ہے مستدرک الوسائل. ہماری اہم ترین جو 4 کتابیں جنہیں اصول اربعہ کہا جاتا ہے, اس کے بعد اگلے مرحلے کی جو اہم ترین کتابیں وسائل الشیعہ ہے, 30 جلدوں پر مشتمل, 30 صفحوں پہ مشتمل نہیں, 30 اسباق کے چیپٹر پہ مشتمل نہیں, 30 والیومز پر مشتمل اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مجموعے کو شیخ حر عاملی نے
کہ جو آپ صحن جمہوریہ اسلامی میں جاتے جہاں صحن شفا بھی کہا جاتا ہے، وہیں شیخ ار عاملی کی قبر موجود ہے 8ویں امام کے روزے کے صحن میں. وہیں پر وہ جو مدفون عالم دین ہے ان کی ہی یہ زحمت ہے کہ جن کے کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ. کچھ کتاب روایات وسائل الشیعہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تو ایک الگ سے 10 جلدی کتابیں تشکیل دی گئی، 10 جلدی، 10 چیپٹر پہ نہیں، جس کا نام مصدق الوسائل رکھا گیا. وہاں یہ روایت ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ بھی کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے کچھ جگہ رہے اور ان کے لیے بیٹھنے میں زحمت نہ ہو. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک اور بار مل کے محمد وآل محمد کی پاکیزہ ذات پہ درود پڑھیں. تو یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے اس دور کے اندر بھی، پیغمبر کے دور میں بھی، سارے افراد تو ایسے نہیں تھے کہ جو زندگی میں مکمل طور پہ پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہو. لہٰذا زندگی کے اندر برائیاں تھیں، مگر درجہ بدرجہ تدریجاً ان احکامات کو بیان کیا گیا کہ آہستہ آہستہ انسان عادی ہو. اور یہ پیغمبر کی زندگی کی تبلیغ کا نتیجہ آج بھی ہمارے لیے درس ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہے، کسی اسکول میں جا کے تدریس کرتا ہے، کسی جگہ بہت سے ایسے جوان ہیں جو دیکھا ہے کہ ان کے پاس 365 دن کام نہیں ہوتا، مگر محرم میں ان کے اندر تھوڑا سا جوش اسلامی، جوش محمد وآل محمد جوش مارتا ہے، وہ کچھ نیکی کے کاموں کے لیے اپنے اوقات کو صرف کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ رمضان میں خدمت کا کام کرتے ہیں، مگر وہ ایک جملہ بہت کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے اس قوم کو کون سمجھائے اور کون سدھارے. شکر کرے کہ آپ کو قوم عرب نہیں ملی، اور شکر کرے کہ قوم نوح نہیں ملی، کہ آپ فقط 10 اور 12 دن اور 30 دن کے اندر اتنے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس قوم کو کون سدھارے. یہ تو بہت سدھری ہوئی قوم ہے جو آپ کو مل گئی ہے. ورنہ اس عرب کے دور میں دیکھیں کہ جہاں اتنی شراب کی عادت تھی کہ جب پیغمبر نے شراب کی حرمت کا حکم دیا تو بلا مبالغہ تاریخ اسلام میں موجود ہے کہ مدینے کے اندر شراب یوں بہی جیسے آپ کے یہاں بارش بہا کرتی ہے. پھر بھی کچھ لوگ رسی آتے، وہ نکل گئے مکے سے اور اوائلی کے علاقے میں اس مقام پر جا کر مل کر شراب پینا شروع کیا. پیغمبر کو جبرائیل نے اطلاع بھیجی، پیغمبر امیر المومنین کو چند لوگوں کو لے کر اس جگہ پہ چلے. جو اسلامی حکومت کا کام بھی ہے کہ اگر کسی جگہ پر اس انداز سے برائی انجام پا رہی ہو، گھر میں نہیں بلکہ باہر نکل کے انسان کسی جگہ انجام پا رہا ہے، تو یہ برائی رواج نہ پانے پائے، وہاں پر جا کر پھر انہیں روکا جاتا ہے. جب پیغمبر گئے تو انہیں خبر ملی. بھائی ہر محلے کے اندر جب کچھ ایسے غلط کام کرتے تو گلی نکڑ کے اندر کچھ ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ادھر کی ادھر خبریں پہنچائے کہ بھائی آ رہے ہیں چھپ جاؤ. تو لہٰذا انہوں نے خبر پہنچائی، مگر جب خبر پہنچ گئی، جبرائیل نے بتا دی پیغمبر آ رہے، تو اب کتنے ہی چھپ جائے. انہیں اتنا یقین تھا کہ پیغمبر کی آنکھ سے چھپا نہیں جا سکتا، پیغمبر کی آنکھ سے چھپا نہیں جا سکتا. اور چھپائے کہاں، کہیں بھی چھپا دے. اگر پیغمبر ظاہر کرنا چاہے تو اس بات کو بتانے کو تیار ہے کہ تم نے آج گھر میں کیا کھا لیا ہے جو کہ کھا کے شکم میں جا چکا ہے، تو اب اسے کہاں ڈالے. وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں شراب ڈالی اور پروردگار کا بار الہ، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمیں احساس ہو گیا، اب تجھ سے فقط اتنی دعا ہے کہ پیغمبر کے سامنے ہماری عزتوں کو محفوظ کر دیں. تو کچھ ایسا کر دے کہ ہمارا گناہ چھپ جائے. ہم وعدہ کرتے ہیں تو ستار العیوب ہے کہ آئندہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے. انہوں نے جو شراب کنویں میں ڈالی وہ اس انداز کی خوشبو میں تبدیل ہو گئی کہ جو لوگ جب تک یہ کنواں موجود تھا وہاں زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے 1400 سال گزر گئے، مگر آج بھی وہ شراب کی بدبو کو خدا نے خوشبو سے بدل کر قرآن مجید میں محفوظ کر دیا کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، ہم تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا کریں گے. درود پڑھے محمد وآل محمد. اب ایک لمحے کے لیے مجھے غور کر کے بتائیے عزیزان محترم، وہ کوئی نامی گرامی صحابی تو نہیں تھے، عام سے پیغمبر کے بزم میں بیٹھنے والے تھے، تاریخ میں ان کے نام بھی موجود نہیں ہے کوئی خاص. تو جب ایسے لوگ تھے، کیونکہ جو نامی گرامی ان کے بھی 2 گروہ ہیں،
ایک وہ کہ جن کے سارے کردار تاریخ میں موجود ہے، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، ایک وہ ہے کہ جن کے کردار اتنے اعلیٰ ہے جو سلمان و منا اہل البیت بن جاتے ہیں۔ اب یہ ان دونوں کے درمیان نہیں تھے، اس لیے ان کے نام موجود نہیں ہیں، مگر اتنا بتائیے عزیزان محترم کہ وہ گمنام اصحاب تھے مگر خدا سے سچی توبہ کی، تو خدا نے ان کی شراب کو گویا مشک کی خوشبو میں تبدیل کر کے قیامت تک کے لیے ان کے مقام کو زیارت گاہ بنا دیا۔ آج اگر کوئی حسین کی محبت میں فرش عزا پر آ جاتا ہے، حسین کو یاد کر کے اپنے آنسوؤں کو بہا دیتا ہے، تو آپ کو کس بات کا شک کہ خدا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر قیامت میں جنت کے اندر حسین کے ساتھ محشور فرما دے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام حسین کا غم کچھ چھوٹا نہیں ہے۔ اس غم میں شریک ہونے کا موقع تلاش کرنے کے لیے آسمان سے معصوم فرشتے ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں تنہا نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ مذاق میں کبھی کبھی کہتے ہیں کہیں مجمع کم ہو تو کہتے ہوئے نظر آتے کچھ نہیں، آپ انسان کم ہے مگر فرشتوں کی تعداد تو ہے، وہ تو سن رہی میں مطمئن ہوں۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے کہ جتنی آپ کی تعداد ہے ان سے کئی زیادہ مخلوقات کے اعتبار سے فرشتوں کی تعداد ہے، اور اسی طریقے سے وہ اس جگہ پر آنے کا پسند کرتے۔ روایت موجود ہے کہ آسمان سے اجازت لے کر آتے اس مقام کے لیے کہ جہاں فرش عزا بچھا ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ واپس پلٹتے ہیں، کہ جب آسمان پہ پلٹتے ہیں تو وہ فرشتے کہ جنہیں اجازت نہیں ملی تھی وہ ان سے پوچھتے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جن خوشبوؤں سے تم معطر ہو یہ خوشبو تو ہمیں آسمان میں بھی نہیں ملتی۔ زمین پر فرش عزا کو بچھا کر ذکر حسین میں آنے والوں کے لباس اور یہ فرش اس قدر معطر ہوتا ہے کہ جس کا احساس ہمیں نہیں ہے، آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زمین پہ فرش عزا بچھا تھا، ذکر حسین ہو رہا تھا، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ کہا ہمیں بھی خدا کی بارگاہ سے اجازت دلوا دی جائے، ہم بھی اس مقام سے معطر ہو کر آ جائے۔ کہا وہ فرش عزا اب اٹھایا جا چکا ہے، یعنی لوگ وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، ہمیں صرف اتنی اجازت مل جائے کہ اس مقام سے اپنے پروں کو مس کر لے کہ جہاں پہ یہ فرش بچھا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، یہ اس فرش عزا کی اہمیت۔ ایک اور بات بیان کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ آغا امینی تاریخ تشیع کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ کروں، مگر اتنا سن لیجئے کہ آغا امینی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے واقعہ غدیر سے متعلق روایات کے تمام مآخذ کو جمع کیا اور ایک کتاب تشکیل دی جس کا نام الغدیر ہے، جس پر مولا کائنات نے ایک جملہ کہا جو ایک عالم دین نے نقل کیا کہ الغدیر غدیر ہے کہ جو امینی کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے علی کی ولایت کو ایسے ثابت کیا ہے کہ اب مہر ثبت ہو گیا، قیامت تک کوئی ولایت علی میں شک نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہ آغا امینی انتقال ہو گیا، بیٹا مشہد میں تھا، ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، راستہ بند تھا، کربلا جانا ممکن نہیں تھا۔ بیٹا کہتا ہے کہ خواب میں باپ کو دیکھا، کہا بیٹا اس سال عاشور پہ کربلا نہیں گئے؟ کہا بابا جان راستہ پرخطر ہے، راستہ بند ہے، جانا ممکن نہیں ہے۔ کہا اچھا جانا ممکن نہیں، اب جملہ کہا تو پھر جتنا وقت میسر ہے ذکر حسین میں جا کر شریک ہو جاؤ۔ جتنی دیر تک مجلس حسین برپا رہتی ہے تب تک اس مقام کو قبہ حسین کا درجہ دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہے جیسے تم حرم امام حسین میں روزہ امام حسین کے سامنے بیٹھے۔ یہ آغا امینی کے جملے۔ انسان اس مقام کو کمتر نہیں سمجھے، یہاں آنے کی توفیق بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اسی توفیق پہ انسان کو شکر خدا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مجلس حسین میں آنے کی توفیق دی۔ اگلی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ذکر حسین میں شامل ہونے کی بھی توفیق دے، ذکر حسین میں معاونت کرنے والوں میں بھی ہمارا نام لکھ دے، کیونکہ ایک بہت ہی عجیب جملہ ہے جو دور حاضر کے ایک عجیب عالم دین نے جملہ کہا جنت کے 8 دروازے خدا نے بنائے، جہنم کے 7 بنائے۔ یہ بھی خدا کی رحمت ہے کہ جنت جانے کے زیادہ راستے بنائے، جہنم جانے کے کم بنائے۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ ایک دروازہ بھی نہ ہو جہنم میں جانے کا، دعائے کمیل میں پڑھ لیجئے، مگر اس نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں اپنے سے باغی لوگوں کا اور اپنے سے منحرف لوگوں کو جو مشرک ہوں گے جہنم میں بھیجوں گا۔ اب یہ قیامت کے دن کا الگ باب ہے کہ قیامت میں جہنم میں کون جائے گا، مگر جنت میں جانے کی زیادہ دروازے۔ آغا بروجردی ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں جانے کے 8 دروازے، ایک دروازہ اس میں سے باب الحسین ہے۔ کہ جتنے 7 دروازوں سے لوگ جائیں گے کل ملا کر اس ایک دروازے سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور فرمایا جنت کے اس دروازے سے جانا سب سے آسان ہوگا۔
اور میں چاہتا ہوں کہ میرا شمار بھی اسی جنت کے دروازے سے داخل ہونے سے ہو جائے. اور کہتے تھے کہ اس دروازے سے کہ جو اس کو باب الحسین کہا گیا ہے، اس دروازے سے داخل ہونے کے بھی کچھ 8 دروازے. اب سنیے گا کس طرح کے 8 دروازے. فرمایا ایک دروازہ اس کا ہے جو سبیل لگاتا ہے، ایک دروازہ اس کا ہے جو فرش عزا بچھاتا ہے، ایک دروازہ اس کا ہے جو نوحہ پڑھتا ہے، ایک دروازہ اس کا ہے جو نیاز تقسیم کرتا ہے، ایک دروازہ اس کا ہے جو نیاز بناتا ہے، کا ایک دروازہ اس کا ہے جو ذاکر آ کر مجلس پڑھتا ہے، کا ایک دروازہ اس کا ہے کہ ذکر حسین سن کر روتا ہے. کا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ذکر حسین کا کوئی مرحلہ بھی کمتر مت سمجھو. جب تم جنت میں جاؤ گے تو سب برابر ہے. یہ پروردگار عالم نے توفیق دی ہے کہ کس کو کیا کرنا نصیب ہو جائے. لہٰذا کسی کے عمل کو، کسی کے کام کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا. یہاں تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، شامل ہونے کا موقع ہو جائے پروردگار عالم کا شکر ادا کرے. لہٰذا جتنا زیادہ ذکر حسین کے کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں، اتنا زیادہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرے کہ خدا نے آپ کو یہ توفیق دی. اور کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے، اگر آپ اس کام میں حصے دار نہ بن سکے تو کم سے کم اس کے کام میں رکاوٹ بھی پیدا مت کریں. یہ بڑی بد توفیقی ہو جائے گی. بس عزیزان محترم، گفتگو کو سمجھتے ہوئے کہ آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے وہ شخصیت بھی کچھ ایسی ہی تھی جو میں نے آپ سے کہا، جیسے خدا نے ان شراب پینے والوں کے عمل کو قیامت تک کے لیے یوں ان کی پاکیزگی کی نشانت بنا دی کہ اسے تبدیل کر دیا ایسی خوشبو میں جو آج تک محسوس ہو رہی ہے. ایسے ہی حور کے تذکرے کو اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ آج بھی حور کا تذکرہ پڑھ کر مجلس حسین میں آنے والا اس بات کی آس رکھتا ہے کہ جب حور کی معافی ہے تو مولا اس فرش عزا پر آ کر ہماری معافی بھی ہو سکتی. ورنہ حور کی خطا کوئی چھوٹی خطا نہیں تھی، اور حور اس بات سے واقف تھا. حور اس بات سے واقف تھا کہ میری خطا کوئی چھوٹی خطا نہیں. حور کی خطا کیا تھی؟ عزیزو، جب مکے سے حسین چلے ہیں نا تو مقام زبالہ کے اوپر مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اور جب کچھ اور آگے بڑھے تو ایک منزل پہ جا کر حسین کو پانی کا ایک تالاب ملا. ابو الفضل عباس سے کہا کہ بھیا عباس ایک کام کرو کہ علی اکبر کو، قاسم کو، سب کو بلا کر جتنی مشکیں موجود ہیں سب کو پانی سے پر کر لو. شاید تاریخ میں یہ پڑھنے والا سوچتا ہوگا کہ حسین تو امام ہے، آئندہ کے حالات سے واقف ہے، معلوم ہے کہ کربلا میں جا کے بچے پیاسے ہوں گے، اس لیے علم امامت کی بنا پر پانی کو ذخیرہ نصیب کیا ہے. مگر یہ ناواقف شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ حسین نے اپنے لیے پانی کا ذخیرہ محفوظ نہیں کیا. اگلی منزل پر ایک لشکر آنے والا ہے جو پیاسا ہوگا، راستہ حسین کا روکنے آئے گا، مگر جب اس کی پیاس کو دیکھ کر یہ کریم ابن کریم اتنا نہیں کہے گا کہ ان کی جان کے بچانے کے لیے پانی دو، کہ انہیں اتنا پانی دو کہ یہ سیراب ہو جائے. اور دیکھو جانور جب پانی پیتا ہے نا تو ایک ساتھ پانی نہیں پیتا، جب تک 3 بار اپنا منہ پانی سے نہ ہٹا لے وہ سیراب نہیں ہوتا. حسین بتانا چاہتے تھے ارے انسان تو انسان، ہم بنی ہاشم و بنی فاطمہ کی اولاد سے، جانور بھی اگر سیراب نہیں ہوتا تو خاندان بنی ہاشم کو اطمینان نہیں ہوتا. لہٰذا اتنا پانی پلایا گیا. کہتے ہیں کہ حور کے لشکر میں ایک سپاہی تھا جس کا نام تعلی ابن طعان حربی. کہتا ہے میں گھوڑے پہ سوار تھا، اس قدر شدید پیاسا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی تھی. حسین خود میرے قریب آئے، مجھے اشارہ کیا، مگر مجھے سمجھ نہ آیا، میں اپنی سواری سے اترنے کے قابل نہیں تھا. حسین نے سہارا دیا، سواری سے نیچے اتارا. ایک مرتبہ کہا مچھ کے دہانے کو کھول کے پانی پی لے. کہا میں چلو بھی بنانے کے قابل نہیں تھا. حسین نے خود چلو بنایا، میرے لبوں کے قریب لے گئے. کہا بھائی پانی پی لے، اور کہا دیکھ آج پانی پی رہا ہے، کل جب میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کروں تو اس سوال آپ کو یاد رکھنا. پتہ نہیں علی سمجھا یا نہیں سمجھا. ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا، کہا اور تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ. ہم اپنے لشکر کو نماز پڑھاتے ہیں. کہا فرزند رسول یہ ممکن نہیں ہے کہ فرزند رسول ہو اور میں امام بن جاؤں، نماز تو آپ کے پیچھے ہوگی. نماز پڑھنے کے بعد حسین اپنی سواری پہ سوار ہو کر چلنا چاہتے تھے کہ حر سدیرا آ گیا اور ایک مرتبہ بے ادبی کی، لجام فرس حسینی پر ہاتھ رکھی اور روکنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ امام نے جملہ کہا، عربوں میں جو جملہ گویا جس میں غیرت نہ اسے کہا جاتا ہے، سکلت کا ام کا یوم، اور وہی حق تجھ پہ تیری ماں روئے، اتنا کہنا تھا. اور نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا فرزند رسول اگر عرب کا کوئی بھی بڑا شخص مجھ سے یہ جملہ کہتا میں برابر کا جملہ کہتا ہوا نظر آتا، مگر آپ کی ماں کا نام اتنا پاکیزہ ہے کہ میں اسے زبان پر بھی نہیں لا سکتا. بس ایک مرتبہ یہ طے
ہوا ایسی زمین کی جانب چلیں گے جو نہ مدینہ جاتی ہوگی نہ کوفہ جاتی ہوگی. سرزمین کربلا پہنچے. 2 محرم کا دن تھا. 4 محرم کو لشکر حسینی کو فرات سے اپنے خیمے ہٹانے کا حکم آیا. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. اب ایک مرتبہ اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرزند رسول سے قتال ہوگی. اپنی دانش میں یہ سمجھتا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مسلمان فرزند حسین کو قتل کرے, فرزند رسول کو قتل کرے. بس عزیزو ایک مرتبہ شام شب عاشورا گئی اور گھبرانے لگا. لشکر ایک مرتبہ اپنے لشکر کے سردار عمر ابن سعد کے خیمے میں گیا اور جا کر کہنے لگا سردار بتاؤ کیا کل جنگ ہوگی؟ کہا بڑی زوروں کی جنگ ہوگی. سارے راستے بند کر دیے گئے اور ابن زیاد کا حکم ہے کہ سر تن سے جدا کر دیے جائے. حر نے یہ سنا اور کچھ نہ کہا. واپس الٹے پیروں پلٹا مگر قدموں میں جان نہیں تھی, جسم کے اندر کپ کپاہٹ تھی. اور کے قبیلے کے ایک فرد نے دیکھ کر کہا اور یہ تمہاری کیسی کیفیت ہے؟ سارے کوفے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لوں گا. اور کوئی چھوٹا سردار نہیں تھا مگر اور کی زبان سے عجیب جملہ نکلا, کہا جو جنت و جہنم کے درمیان ہوا کرتا ہے اس کی یہی کیفیت ہے. حسین جنت ہے, یہ مقام یا جہنم ہے. ارے کیسے میرے جسم میں کپ کپاہٹ نہ ہو؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی تلوار حسین کے مد مقابل اٹھاؤں گا. بس ایک مرتبہ اپنے خیمے میں گیا, ساری رات پریشان رہا. صبح فیصلہ کر چکا, اپنے بیٹے کو لیا, اپنے غلام کو لیا, اپنے بھائی کو لیا, آنکھوں پہ پٹی باندھی, ہاتھوں کے اندر جس نے حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالے تھے ہاتھوں کو باندھا اور بیٹے کو کہا کہ لے کر چل. اب جو حسین کے خیمے کی جانب چلا, جیسے ہی قریب پہنچا اور نے خود کو زمین پہ گرا دیا. حسین کے قدموں میں سر رکھ کر کہا مولا یہ بتائیے میں بہت بڑا گنہگار ہوں, میں نے آپ کے خاندان کی عورتوں کا بنات رسول کے دل کو پریشان کیا ہے, خوف زدہ کیا ہے, آپ کے بچوں کو پانی سے دور کیا ہے, کیا میری معافی ممکن ہے؟ اس کریم ابن کریم نے جس نے پہلے پیاسے حر کو سیراب کیا تھا اب حر کے دل کو ایمان کی تازگی بخشتے ہوئے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا, کہا حر میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. حر کو تسلی نہ ہوئی. ایک مرتبہ کہا نہیں مولا میں بہت بڑا گنہگار ہوں, تب مجھے اپنی معافی کی سند ملے گی جب آپ میرے بیٹے کو اجازت دیں گے, پہلے وہ آپ پر اپنی جان کو نثار کرے. ایک مرتبہ اجازت ملی, حر کا بیٹا چلا. عزیزو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا حر کا بیٹا بھوکا پیاسا نہیں تھا, بڑے زوروں کی جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد جب اسلحے کی تپش نے پریشان کیا پلٹ کر آیا اور باپ سے کہا 2 گھونٹ پانی مل جائے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا تاریخ اسلام میں کیسی جنگ رقم کرتا ہے. اور نے کہا بیٹا اپنے باپ کو شرمندہ نہ کر, یا شکل پیمبر علی اکبر پیاسے ہے, حسن کا یتیم قاسم پیاسا ہے اور تم اس سے پانی کو طلب کر, جہاں جا کر تجھے حوض کوثر پر امیر المومنین علی سیراب کریں گے. اور کا بیٹا چلا, لڑتے لڑتے زخمی ہوا, زمین کربلا پہ گرا, ایک صدا بلند ہوئی ادرکنی یا بتاؤ. وہ جو یزیدی فوج کا سردار تھا, وہ جو حر تھا, بڑا بیش بہادر تھا, دوڑا جتنی طاقت سے دوڑ سکتا تھا, اپنے بچے کے قریب پہنچنا چاہتا تھا کہ جب دوڑ کر پہنچا تو دیکھا جتنی قوت سے دوڑا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے میرا آقا حسین میرے بیٹے حر کے بیٹے کا لاشا اپنے زانو پہ رکھ کے جملہ کہتا ہے اور بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں آتا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر نہ گزرے گی, عصر عاشور کے قریب ایک جوان بیٹا پکارے گا علیہ السلام, یا بتاؤ ایک بوڑھا باپ کبھی گرتا ہوگا کبھی اٹھتا ہوگا اور کہتے جائے گا الگ دنیا بعد خلفا, بیٹا تیرے باپ کو نظر نہیں آتا, اپنے باپ کو پکار کہ باپ تیرے لاشے کے. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.